آج حویلی میں معمول سے زیادہ گہما گہمی تھی۔ ملازمین اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ ہاجرہ بیگم ایک ایک ملازم کو ہدایت کر رہی تھی۔ کسی چیز میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے، بس ان کے آنے میں تھوڑی دیر باقی ہے، وہ لوگ پہنچ چکے ہیں، بس گاؤں میں پہنچنے میں تھوڑا سا ٹائم باقی ہے۔ انیکسی میں مختلف کھانوں کی خوشبوئیں پھیلی ہوئی تھی۔ جب پورچ میں گاڑیاں رکنے کی آواز آئی، حسام صاحب کی گاڑی پورچ میں رکی۔ انہوں نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ ان کی بیٹی منہا اور ان کی بیوی ربانہ بیگم گاڑی سے باہر نکلی۔ لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ ربانہ بیگم نے اس حویلی کو دیکھا۔ اس حویلی کے ساتھ نہ جانے کتنی خوبصورت یادیں جڑی ہوئی تھی۔ حسام صاحب نے اپنے گھر کو دیکھا۔ آج کتنے سالوں بعد وہ واپس اپنے گھر آئے تھے۔ آج سے کچھ سال پہلے اپنے بزنس کے سلسلے میں وہ اپنی فیملی کے ساتھ لندن چلے گئے تھے۔ وہ جیسے ہی حویلی میں داخل ہوئے، ان کا بھرپور طریقے سے استقبال کیا گیا۔ پیچھے پیچھے اسکندر بھی آ گیا۔ حمزہ صاحب بھی آ چکے تھے۔ حویلی میں ایک دفعہ پھر سے رونق لگ چکی تھی۔ سب لوگ باتوں میں مصروف ہو گئے اور اسکندر چور نگاہوں سے سامنے بیٹھی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اس کی منکوہہ تھی، اس کی بیوی تھی۔ بار بار نگاہیں اس ڈری سہمی سی لڑکی کی طرف جا رہی تھی جو کسی سے بات نہیں کر رہی تھی، بس خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ منہا بیٹا، آپ بتاؤ، آپ کیسی ہو؟ ہاجرہ بیگم نے مسکراتے ہوئے پوچھا، مگر منہا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ دیکھ کے ان کے لبوں کی ساری مسکراہٹ غائب ہوئی۔ منہا بیٹا، آپ سے بات کر رہی ہیں، جواب دو نا۔ ربانہ بیگم کی بات پہ وہ گویا ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ میں آرام کرنا چاہتی ہوں، مجھے میرا کمرہ دکھا دیں۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ حمزہ صاحب نے اپنی بھتیجی سے پوچھا۔ حسام صاحب کہنے لگے، ہاں ٹھیک ہے، آپ ایک کام کریں، اسے کمرہ دکھا دیں۔ شاید تھکی ہوئی ہے، اس وجہ سے آرام کرنا چاہتی ہے۔ جیسے بچپن میں وہ چہکتی تھی، ہنستی مسکراتی کھیلتی تھی، بہت زیادہ چنچل مزاج تھی۔ حسام کو لگا تھا آج بھی ویسی ہی ہوگی، مگر وہ بالکل خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی خاموشی اسکندر کو کھٹکنے لگی۔ چلو ٹھیک ہے رانی، اسے اس کا کمرہ دکھا دو۔ انہوں نے ملازمہ کو آواز دی، جی بی بی جی، ٹھیک ہے، آ جائیں، میں آپ کو کمرہ دکھا دیتی ہوں۔ رانی کے ساتھ وہ چلنے لگی، ایک ایک سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہوئے کسی گہری سوچ میں مگن تھی۔ آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ یہ آپ کا کمرہ ہے، رانی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بات سنو، اس نے رانی کو آواز دی۔ رانی جو کہ کمرے سے باہر جانے لگی تھی، اس نے مڑ کے منہا کی طرف دیکھا۔ جی بی بی جی، بولیں، تم یہاں کچھ دیر میرے پاس بیٹھ سکتی ہو؟ یہ سن کر رانی کو تھوڑی حیرت ہوئی۔ جی بی بی جی، مجھے بہت سارے کام دیکھنے ہیں۔ تو ہاجرہ بیگم ڈانٹیں گی پھر۔ چلو ٹھیک ہے، تم چلی جاؤ۔ اس کے جانے کے بعد منہا نے جلدی سے ہلکا سا لباس اٹھایا اور باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ شاور کے نیچے کھڑے ہوتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں بند کی۔ چھوڑو مجھے، پلیز چھوڑو، جاؤ، میرے پاس آنے کی کوشش مت کرو۔ تم کیوں میرے پاس آ رہے ہو؟ پلیز چھوڑو مجھے۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کی تو ایک دفعہ پھر سے ماضی کی جھلک اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی۔ اس نے فوراً سے اپنی آنکھیں کھول لیں۔ ٹھنڈا پانی جیسے جیسے اس کے وجود پہ پڑ رہا تھا، اسے ایک دفعہ پھر سے تکلیف کا احساس ہونے لگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا میرے ساتھ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے وہ نیچے بیٹھ گئی۔ کافی وقت بعد شاور لے کے باہر آئی۔ بھیگے ہوئے بال اپنے کمرے میں موجود اسکندر کو دیکھ کے وہ ٹھٹک گئی اور فوراً سے گھبرائی۔ آپ میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آنے لگا۔ سکندر کے قدم جیسے جیسے وہ اپنی طرف بڑھتے ہوئے محسوس کر رہی تھی، اس کے وجود سے جان نکلنے لگی۔
سکندر آ کے اس کے قریب کھڑا ہوا، اس کے گرد دونوں ہاتھ رکھے۔ اس نے لرزتی ہوئی پلکیں اٹھا کے سکندر کو دیکھا۔ آپ تو بہت خوبصورت ہو گئی ہیں، ماشاء اللہ۔ آپ کو تو اپنے کمرے میں دیکھنے کے لیے دل بہت بےتاب ہو رہا ہے۔ پچھلے کتنے دنوں سے، کتنی بےتابی سے یہ شخص آپ کا انتظار کر رہا ہے، مگر آتے ہی آپ نے تو مجھ سے بات تک نہیں کی۔ لگتا ہے ماضی بھول گئی ہیں، اپنے اور میرے لمحات بھول گئی ہیں۔ وہ اس کی تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کرتا ہوا بولا۔ سکندر کا لمس محسوس کرتے ہی وہ جی جان سے کپکپائی۔ پلیز آپ پیچھے ہٹیں۔ اس کی آنکھوں میں سے بے ساختہ ہی آنسو بہنے لگے۔ ارے ارے، آپ تو رونے لگی ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ کے بولا، نہیں پلیز آپ یہاں سے جائیں۔ وہ جلدی سے اسے دھکا دے گئی اور یہ دیکھ کے سکندر کو تھوڑی حیرت ہوئی۔ چلیں ٹھیک ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لنچ ہمارے ساتھ کریں گی، سوئیے گا مت، بہت ضروری بات ہونی ہے لنچ پہ۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ جلدی سے کمرے کے دروازے کے پاس آئی، کنڈی لگائی اور بیڈ پہ آ کے بیٹھ گئی، گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ لیے۔ نہیں، میں اس مرد کی زندگی میں نہیں شامل ہوں گی۔ میں تو اس قابل ہی نہیں رہی کہ میں کسی کی زندگی میں شامل ہو جاؤں۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے وہ جب جب آنکھیں بند کرتی تو اس کا ماضی اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ بار بار ملازمہ کے بلانے پر وہ آ کے سب کے ساتھ بیٹھ گئی، نگاہیں جھکائے وہ چاولوں والی پلیٹ کو گھورے جا رہی تھی۔ بیٹا، آپ تو کوئی بات ہی نہیں کر رہی، حمزہ صاحب نے خاموش سی منہا کو دیکھ کے کہا۔ حسام صاحب زبردستی چہرے پہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولے، یہ اداس ہو گئی تھی وہاں پہ اپنے سب دوستوں کو چھوڑ کے یہاں پہ آنا، اس وجہ سے آ نہیں رہی تھی۔ کہتی تھی واپس پاکستان نہیں جانا چاہتی۔ کیوں بیٹا، آپ کو پاکستان اتنا برا لگتا ہے؟ یہ تو آپ کا اپنا ملک ہے نا؟ ہاجرہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ زبردستی چہرے پہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہنے لگی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، مجھے یہاں آ کے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، اب جب ہم سب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو حمزہ، تمہارے ساتھ تو میں نے پہلے بات کر لی تھی، تو ہم جلدی ان دونوں کی شادی کروا دیتے ہیں۔ یہ سن کے منہا جو نگاہیں جھکائے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی، اس نے ایک دم سے نگاہیں اٹھا کے اپنے بابا کی طرف دیکھا۔ وہ جانتی تھی اس کے بابا کو اس کی شادی کی اتنی جلدی کیوں لگی ہوئی ہے۔ وہ اس کے داغ کو چھپانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے تھے، اور وہ جانتی تھی اس کے شوہر کو معلوم ہو جائے گا، جو وہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہاں بھائی، میں بھی اب چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کی شادی ہو جائے، پتہ نہیں کب زندگی ختم ہو جائے، اپنے بچوں کی خوشیاں تو دیکھ لیں۔ حمزہ صاحب نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاجرہ بیگم اور ربانہ بیگم بھی مسکراتی ہوئی کہنے لگیں، ہاں بھائی، اس جمعے سے ہم شادی کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ اتنی جلدی؟ نہیں نہیں، اس جمعہ کو تو بارات ہوگی نا، جمعرات والے دن مہندی ہوگی۔ حسام صاحب کی بات سن کے حمزہ صاحب کو بھی تھوڑی حیرت ہوئی۔ یہ کچھ زیادہ ہی جلدی نہیں ہو گئی بھائی جان؟ سکندر صاحب کہنے لگے، ہاں یہ تو زیادہ جلدی ہو جائے گا، ہم نے تو دھوم دھام سے شادی کرنی تھی۔ حسام صاحب کے چہرے کے رنگ بدلنے لگے۔ وہ کہنے لگے، نہیں زیادہ جلدی نہیں ہوگی، بس میں اپنی بیٹی کی شادی کر کے واپس جانا چاہتا ہوں، میرا بزنس وہاں پہ ہے۔ اور یہ سن کے منہا کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ بابا، میں کمرے میں جا رہی ہوں۔ اس کی آواز کپکپائی تھی، ٹھیک سے اسے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، اور سکندر یہ دیکھ کے تھوڑا پریشان ہوا۔ اسے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا منہا کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ آدھی رات کا وقت تھا، منہا کو نیند نہیں آ رہی تھی، اور اب اسے نیند آنی بھی نہیں تھی۔ کچھ ماضی کے خیالات
اور کچھ آنے والے وقت کی پریشانی نے اسے مکمل طور پہ الجھا کے رکھ دیا تھا۔ سینے پہ دونوں بازو باندھے ہوئے وہ باہر دیکھ رہی تھی۔ جب پیچھے سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی، اس نے دیکھا تو سامنے سکندر کھڑا ہوا تھا۔ سکندر کو دیکھتے ہی وہ تھوڑا گھبرا گئی۔ ایک ایک قدم چلتا ہوا سکندر آ کے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آپ پریشان لگ رہی ہیں، آپ کو کوئی ٹینشن ہے کیا؟ آپ مجھے بتا سکتی ہیں، آپ میری بیوی ہیں۔ وہ نرمی سے اس کے قریب ہوتا ہوا بولا۔ منہا بالکل پیچھے ریلنگ کے ساتھ لگ گئی۔ حالانکہ بچپن میں جب ان دونوں کا نکاح ہوا تھا وہ سکندر کے کتنا قریب آ جاتی تھی، اب وہ سکندر کی ذرا سی قربت کو بھی برداشت نہیں کر پائی اور پیچھے ہو گئی۔ سکندر نے ایک دم سے اس کے بازو سے پکڑا، وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں مجھے۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی پینک ہو گئی۔ اس کا پورا وجود لرزنے لگا، ٹھنڈ کے باوجود بھی پسینہ آنے لگا۔ دور جائیں، پلیز میرے پاس مت آئیں۔ اسے پیچھے دھکا دے گئی، گہرے سانس لیتی وہیں نیچے ریلنگ کا سہارا لیتے ہوئے زمین پہ بیٹھ گئی، گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ جلدی سے پانی لے کے آیا، ایک سانس میں وہ سارا پانی ختم کر گئی۔ پلیز آپ دوبارہ میرے کمرے میں مت آئیے گا، جائیں یہاں سے، جائیں، میں نے آپ کو کیا بولا ہے، جائیں۔ وہ چلائی۔ اس کے چلانے پہ سکندر نہیں گیا۔ سکندر نے اسے پکڑ کے اسے جھنجھوڑا۔ آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ آپ کی یہ حالت مجھے پریشان کر رہی ہے۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ دیکھیں، میں صرف اس وجہ سے پریشان ہوں، میں وہاں سب کچھ چھوڑ کے آئی ہوں، اس وجہ سے، اس چیز کو، اس ماحول کو میں قبول کرنے میں ٹائم لگے گا مجھے۔ آپ کو اتنا ٹائم لگا تھا اس ماحول کو قبول کرنے میں؟ وہ اس بات میں سر ہلا گئی اور کہنے لگی، ہاں۔ سکندر واپس اپنے کمرے میں آ گیا، آتے ہی بیڈ پہ سونے کے لیے لیٹا، مگر بار بار منہا کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگتا کہ آخر اس لڑکی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ حمزہ صاحب کو بھی یہ بات کھٹک رہی تھی کہ حسام صاحب کو اتنی زیادہ شادی کی جلدی کیوں ہے۔ ہاجرہ بیگم اور ربانہ بیگم نے ہی شادی کی تمام تر شاپنگ کی۔ ہاجرہ بیگم کو بھی یہ چیز کھٹک رہی تھی، جس لڑکی کی شادی تھی اس نے تو اپنی پسند کی ایک چیز بھی نہیں لی۔ ربانہ ایک بات پوچھوں؟ وہ دونوں ساڑے زیورات بیڈ پہ پھیلائے بیٹھی ہوئی تھیں۔ ہاں پوچھو، کیا ہوا ہے؟ یہ منہا شادی سے خوش نہیں ہے۔ یہ سن کر ربانہ بیگم تھوڑا پریشان ہوئی۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ خوش ہیں، بہت زیادہ خوش ہیں، بلکہ وہ تو کہتی تھی چاہتے ہی آپ لوگ میری شادی کر دیجیے گا۔ نہیں، مجھے وہ بالکل بھی خوش نہیں لگ رہی۔ نہ ہی اس نے اپنی پسند کا لہنگا لیا، نہ ولیمے کا ڈریس لیا، کچھ بھی اس نے اپنی پسند کا نہیں لیا، جبکہ وہ تو شادی میں انٹرسٹڈ ہی نہیں لگ رہی، بہت زیادہ شرمیلی سی ہے نا۔ اس وجہ سے ربانہ بیگم نے بات کو بدلنا چاہا، جبکہ ان کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ کاش کہ وہ اپنی بیٹی کی حقیقت انہیں بتا سکتی کہ اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں، خوش ہوگی، لیکن مجھے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف نظر آتا ہے۔ کیا سکندر سے ڈرتی ہے؟ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پتہ ہے وہ اور سکندر آپس میں کتنا زیادہ اٹیچ تھے، دیکھنا ویسے ہی اٹیچ ہو جائیں گے۔ ہاں چلے ٹھیک ہے، یہ آپ کو اچھا لگتا ہے تو یہ ہم برات پہ کر لیتے ہیں۔ وہ انہیں زیورات دکھانے لگی، گویا جیسے وہ اس ٹاپک پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مہندی کا فنکشن تھا، وہ اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی، مہندی کی رسم ہو رہی تھی۔ وہ ایک جگہ پہ نگاہیں ٹکائے ہوئے آنکھیں بند کرتی تو ماضی اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگ جاتا۔ کیا ہو گیا ہے؟ اتنی زیادہ گمسم کیوں ہو؟
اسکندر نے اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں کہا تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ زبردستی لبوں پہ مسکراہٹ سجاتی ہوئی کہنے لگی، نہیں، میں تو بہت زیادہ خوش ہوں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان لوگوں کو ذرا سا بھی شک کرے، اور کل رات ربانہ بیگم نے اسے کتنا سمجھایا تھا کہ آج کے بعد اس کے چہرے پہ اداسی نہ دیکھیں۔ مہندی کا فنکشن ختم ہونے کے بعد وہ فوراً سے اٹھ کے کمرے میں آ گئی۔ اس کے پیچھے پیچھے ربانہ بیگم بھی آئیں اور غصے میں کہنے لگیں، اپنی یہ اداسی چھوڑ دو، اگر ذرا سا بھی شک ہو گیا تم جانتی ہو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ مما، میں نہیں اسکندر کی زندگی میں شامل ہونا چاہتی۔ اس کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ اسکندر جو ان سے بات کرنے کے لیے آ رہا تھا دروازے کے سامنے رک گیا۔ دیکھو خبردار، آج تو تم نے اپنے منہ سے یہ بات نکالی ہے، دوبارہ مت نکالنا۔ اسکندر بہت اچھا ہے، تمہیں بہت زیادہ محبت دے گا، آج کے بعد ایسی کوئی بات مت کرنا۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکلیں تو سامنے اسکندر کو دیکھ کے وہ تھوڑا پریشان ہوئیں۔ بیٹا، انہوں نے اسکندر کو دیکھ کے کہا، جی، وہ میں ابھی ہی آیا تھا۔ چچی جان، مجھے نہ کچھ بات کرنی ہے، تو وہ بات کر لوں؟ وہ اس بات میں سر ہلا گئیں۔ ہاں بیٹا، پتہ نہیں کیوں یہ بہت زیادہ ڈسٹرب لگتی ہے، تو اس وجہ سے اسے زیادہ پریشان مت کرنا۔ نہیں، آپ ٹینشن مت لیں، میں پریشان نہیں کروں گا۔ اسکندر کمرے کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا، چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ آپ ابھی کمرے میں کیوں آئے ہیں؟ کل میں نے آپ کے پاس ہی آ جانا ہے۔ کیا ہے نا، صبر نہیں ہوتا، اس وجہ سے آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ دل اتنا زیادہ بےتاب ہے، کتنے سالوں سے میں نے ان لمحات کا انتظار کیا تھا، اور میں آپ سے ایسے رویے کی امید نہیں کر سکتا تھا۔ کئی دفعہ ہماری کال پہ بات ہوئی، میسج پہ بات ہوئی، تب تو آپ بہت اچھے سے بات کر لیتی تھی، لیکن اب اچانک سے آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے، اس کی ہتھیلی کو سہلاتے ہوئے بات کی۔ اس کا ہاتھ ٹھنڈا پڑنے لگا، وہ کپ کپانے لگی۔ ابھی سے آپ اتنا کپ کپا رہی ہیں تو بعد میں آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا، کچھ نہیں، پلیز آپ جائیں۔ وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے بولی، اس کی تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ اچھا، جن سے محبت کی جاتی ہے کیا انہیں کسی داغ کے ساتھ قبول کیا جا سکتا ہے؟ یہ سن کے اسکندر تھوڑا حیران ہوا۔ کیا مطلب؟ کون سا داغ؟ کس کی بات کر رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی، نہیں، ویسے یہ مہندی کے داغ اگر رات کو میرے منہ پہ لگ جائیں تو۔ وہ ہنس پڑی تھی، اور آج وہ اسے پہلی دفعہ یوں ہنستے ہوئے دیکھ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہی اداسی تھی۔ میں آپ کو ہر داغ کے ساتھ قبول کر سکتا ہوں۔ مسکراتے ہوئے اس کے کندھوں سے پکڑا تو وہ پھر سے نگاہیں جھکا گئی۔ میری آنکھوں میں کیوں نہیں دیکھتی؟ میں آپ کی نگاہوں کو اپنی آنکھوں میں دیکھنا چاہتا ہوں، بالکل میری آنکھوں میں دیکھا کریں۔ وہ کہنے لگی، وقت آنے پہ دیکھوں گی آپ کی آنکھوں میں بھی، اور دیکھوں گی کتنی محبت کرتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ٹھیک ہے، محبت کرتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ٹھیک ہے، وقت آنے پہ پتہ چل جائے گا۔ یہ کہتے کمرے سے باہر چلا گیا۔ نکاح پہلے ہو چکا تھا، رخصتی کا وقت آ گیا۔ نہ جانے کتنی رسومات کے بعد اسے لا کے اسکندر کے کمرے میں بٹھایا گیا۔ ربانہ بیگم اس کے پاس ہی تھی۔ مما، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ بس رونا بند کرو، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مما، میں کیا کروں، میرا دل بند ہو رہا ہے۔ میں کبھی بھی اسکندر کی زندگی میں ایسے نہیں شامل ہونا چاہتی تھی، اسے معلوم ہو جائے گا میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اچھا بیٹا، پریشان مت ہو۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بہتے وہ اپنی بیٹی کی پیشانی پہ بوسہ دیتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ اب صرف وہ تھی،
یا اس کی تکلیف تھی، جذبات تھے؟ پلیز مجھے ہاتھ مت لگاؤ، میں کسی اور کی بیوی ہوں، میرے پاس آنے کی کوشش مت کرو، چھوڑو مجھے، میں مر جاؤں گی، میرے وجود پہ داغ مت لگانا، مجھے داغدار مت کرنا، پلیز جاؤ یہاں سے۔ آنکھیں بند کی تو نہ جانے کیا کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا تھا۔ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ میں کس منہ سے سکندر کو کہوں گی کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں؟ یا اللہ مجھے صبر دے۔ اس نے کتنی سکندر سے محبت کی تھی، کتنا ٹوٹ کے چاہا تھا ان لمحات کا، اس نے کتنی شدت سے انتظار کیا تھا، کتنا وہ چاہتی تھی وہ جلدی پاکستان چلی جائے اپنے سکندر کے پاس، مگر سب کچھ بدل جائے گا اس چیز کا اسے اندازہ نہیں تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی، وہ گھونگھٹ اوڑھے روایتی دلہنوں کی طرح نہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ سکندر نے کمرے کا دروازہ بند کیا، ایک ایک قدم چلتا ہوا وہ اس کے پاس آیا، اس کے سامنے بیٹھا اور دیوانوں کی طرح اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ سکندر کی نگاہوں کی تپش اپنے اوپر محسوس کرتی وہ پوری کی پوری کپکپانے لگی۔ ماشاءاللہ، آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، سکندر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کے وہ نگاہیں جھکاتے شکریہ کہنے لگی۔ اس میں شکریہ کہنے والی کیا بات ہے؟ جب آپ خوبصورت ہیں تو تعریف کرنا تو بنتا ہے۔ اب تو نگاہیں اٹھا کے میری آنکھوں میں دیکھیں۔ اس کی تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ آپ اتنی زیادہ گھبرائی ہوئی کیوں ہیں؟ کیا آپ اس شادی سے خوش نہیں ہیں؟ ایسا میں نے کچھ بھی نہیں بولا، میں اس شادی سے خوش نہیں ہوں، بس میں چینج کرنا چاہتی ہوں۔ یہ ڈریس مجھے بہت زیادہ ہیوی لگ رہا ہے۔ کیا مطلب آپ چینج کرنا چاہتی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے میں نے ابھی آپ کو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں، میری آنکھوں نے خود کو سیراب بھی نہیں کیا آپ کی اس خوبصورتی کو، اور آپ کو چینج کرنے کی پڑی ہوئی ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ابھی تو فی الحال میں آپ کو چینج نہیں کرنے دوں گا، بس میں آپ کو یوں ہی دیوانہ وار دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے قریب ہوتا، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کے اس کی پیشانی پہ محبت بھرا بوسہ دیا، اور اس کے لمس کو محسوس کرتے ہی وہ پوری کی پوری کپکپاتی جھٹکا کھا کے پیچھے ہوئی تھی، اور اتنی شدت سے وہ پیچھے ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کے سکندر کو حیرت ہوئی، کیا ہو گیا ہے؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ آپ اتنی زیادہ گھبرا کیوں گئی ہیں؟ پلیز، میں چینج کرنا چاہتی ہوں۔ وہ رو پڑی، آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی وہ اس کے قابل نہیں، مگر وہ بول نہیں سکی۔ چلیں ٹھیک ہے، رونا بند کریں، شاید آپ بہت زیادہ انکمفرٹیبل محسوس کر رہی ہیں اس ڈریس میں۔ چلیں شاباش، جائیں آپ جا کے ڈریس چینج کر لیں، وہ نرمی سے بولا۔ وہ کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کے وہ اٹھی۔ آپ میری یہ جیولری اتار دیں، وہ کپکپاتی آواز میں بولی، ساتھ ساتھ جلدی جلدی اپنے ہاتھوں سے چوڑیاں اور رنگ اتارنے لگی۔ سب کچھ اتارنے کے بعد اس نے اپنا دوپٹہ پنوں سے آزاد کرتے ہوئے اتار کے سائڈ پہ پھینکا۔ وہ اتنی زیادہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی کہ سکندر بھی پریشان ہو گیا۔ چلیں جائیں، جا کے چینج کر کے آئیں، یہ کہتے ہوئے اسے جانے کا کہا۔ وہ اٹھ کے چینجنگ روم کی طرف چلی گئی۔ چینجنگ روم کا دروازہ بند کرتے ہوئے دروازے کے ساتھ ٹیک لگاتی اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اپنی ہچکیاں روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس کی ہچکیوں کی آواز سن کے وہ چینجنگ روم کے پاس آیا، خشک ہونٹ بہتے ہوئے اپنی آواز کو درست کرتی بولی، ہاں جی، سب کچھ ٹھیک ہے۔ چینج کرنے کے بعد اس نے اپنا میک اپ اچھے سے صاف کیا، باتھ روم میں جا کے اپنے چہرے کو واش کیا، مگر اس کی آنکھیں بتا رہی تھی وہ کتنا زیادہ روتی رہی ہے۔
وہ جا کے صوفے پہ اسے دور بیٹھ گئی۔ سکندر کو حیرت ہوئی۔ اب یہ مت کہنا کہ آپ ہمیں ہمارے حق سے بھی محروم رکھنے والی ہیں۔ پہلے آپ نے خود کو دیکھنے نہیں دیا۔ ہم اپنا حق بالکل بھی نہیں بخشتے، سکندر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سکندر کی بات سن کے وہ ڈر گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا مطلب کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ چھوٹی بچی تو نہیں ہیں جو آپ کو سمجھانا پڑے۔ چلیں شاباش، ادھر آئیں، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بولا، مجھے نیند آئی ہوئی ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ کیا مطلب نیند آئی ہوئی ہے؟ سکندر کو اب کی بار اس کی بات سن کے حیرت ہوئی۔ بالکل بھی نہیں سونا، میں آپ کو نہیں سونے دوں گا۔ مگر وہ آ کے دوسری طرف سونے کے لیے لیٹ گئی۔ جیسے ہی سکندر نے اسے اپنے قریب کیا تو وہ پاگلوں کی طرح رونے لگی۔ آپ کو ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی، میں آپ سے دور رہنا چاہتی ہوں۔ ابھی مجھے ٹائم چاہیے اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے، آپ کو قبول کرنے کے لیے۔ اور یہ سن کے سکندر پریشان ہوا۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ سو جائیں۔ سکندر سگریٹ سلگاتا جا کے بلکنی میں کھڑا ہو گیا، مڑ کے اسے دیکھا اور اس کی طرف پشت کیے سو رہی تھی، مگر سو نہیں رہی تھی۔ منہ پہ ہاتھ رکھ کے اپنی ہچکیاں روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ یا اللہ مجھے صبر دے، میں شخص کو حقیقت بتا دوں تاکہ میں پرسکون ہو جاؤں۔ اگر میں اسے حقیقت نہیں بتاؤں گی تو میں گھٹ گھٹ کے مر جاؤں گی اور یہ مجھ سے اپنے حق لینے کی ضد کرے گا، اور میں کب تک انہیں انکار کروں گی؟ میں گنہگار ہو رہی ہوں۔ ایک دم سے وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے سکندر، پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا ہے۔ سکندر جو بلکنی میں کھڑا سگریٹ کے گہرے کش لگا رہا تھا، اس کی بات سن کے آ کے اس کے پاس بیٹھا، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ کیا ہوا ہے بتائیں مجھے، ہاسپٹل لے چلوں، بس مجھے چین مل جائے گا، مجھے سکون مل جائے۔ مجھے سکون نہیں آ رہا، مجھے کہیں لے جائیں، مجھے مار دیں، کچھ کر دے میرے ساتھ۔ اس کے ہاتھوں کو پکڑ کے اپنے گلے پہ رکھ دیا، اور یہ دیکھ کے سکندر کو اندازہ ہوا واقعی میں اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ ادھر آئیں، اس کے کندھے سے پکڑ کے اسے اپنے سینے سے لگاتا اس کی پشت کو سہلانے لگا، مگر یہ کرنے سے مزید اس کا دل بے چین ہونے لگا۔ چلیں میں آپ کو ہاسپٹل لے چلتا ہوں۔ اسے اٹھایا، لا کے گاڑی میں بٹھایا۔ وہ بس روتی رہی تھی اسے سکون مل جائے۔ وہ لے کے اسے ایمرجنسی پہنچا۔ ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے بعد کہنے لگی شاید انہیں پینک اٹیک آیا ہے، ان کا بی پی بھی بہت زیادہ لو ہو چکا ہے، کافی زیادہ ویک لگ رہی ہیں۔ میں ایک ڈرپ لکھ کے دیتی ہوں، آپ یہ لگوا لیں۔ وہ کہنے لگی نہیں، میرا دل بند ہو رہا ہے، مجھے کچھ ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر نے اسے میڈیسن دی، مگر عجیب اس کی کنڈیشن ہونے لگی، چہرے پہ پسینہ آنے لگا۔ ڈاکٹر نے اسے ڈرپ لگا دی اور کہنے لگی بس کبھی کبھی ایسی کنڈیشن ہو جاتی ہے، آپ پریشان مت ہوں۔ ابھی ڈاکٹر کو کچھ اور کہنے ہی لگی تھی جب وہ آنکھوں کے اشارے سے ڈاکٹر کو منع کر کے جیسے وہ کچھ بتانے سے روک رہی ہو، سکندر باہر گیا تو بے ساختہ ہی اس کا ہاتھ اپنے پیٹ کی طرف گیا، آنکھیں بند کی۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ، ٹرپ اسے لگی ہوئی تھی، مگر پھر بھی وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ سکندر جب دوبارہ سے آیا، اس کے ہاتھ میں جوس تھا۔ یہ لیں جوس پی لیں، یہ جوس پی لیں۔ بیٹھ کیوں گئی ہیں؟ لیٹ جائیں۔ پتہ نہیں سکندر مجھے کیا ہو رہا ہے۔ سکندر آ کے اس کے پاس بیٹھا، اس کے سر کو اپنے کندھے سے لگا لیا اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ بس کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ بس پریشان ہو گئی ہیں۔ میں تب تک آپ کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا جب تک آپ نہیں چاہیں گی۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، شاید آپ اس وجہ سے اتنا زیادہ گھبرا رہی ہیں۔
اسکندر اسے اپنائیت کا احساس دلا رہا تھا، اور پچھلے اتنے ٹائم میں کسی نے اسے یوں اپنائیت کا احساس نہیں دلایا۔ اس کے ماما بابا بھی اسے ٹوٹے ٹوٹے رہتے تھے، حالانکہ ان سب میں اس کا گناہ نہیں تھا۔ اس کے باوجود اس نے بہت کچھ برداشت کیا۔ اسکندر، آپ کو ایک بات بتاؤں؟ وہ ہلکی ہلکی آنکھیں بند کیے، شاید نیم بے ہوشی کی حالت میں بولی تھی۔ ہاں بتاؤ۔ اسکندر، آپ کو پتہ ہے میں آپ کے قابل نہیں ہوں، کیونکہ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی اسے اپنی ہی بات کا احساس ہوا۔ کیا مطلب ہے آپ کے کہنے کا کہ آپ میرے قابل نہیں؟ میں آپ کی بات کو سمجھا نہیں۔ سکندر کا صحیح معنوں میں رنگ اڑا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس ویسے ہی بول رہی ہوں۔ آپ اتنے اچھے ہو، میں اتنی بری ہوں، ایسے نہیں کہتے۔ آپ بہت اچھی ہو، بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اور ویسے بھی محبوب برا ہو یا اچھا ہو وہ محبوب ہوتا ہے، اور آپ میری محبوب بیوی ہیں۔ اس کی پیشانی پہ بوسہ دے کے اسے واپس لٹا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ ہلکی ہلکی روشنی ہونے لگی، اس کی ٹرپ ختم ہوئی۔ اسے واپس لے کے گھر آ گیا، مگر کسی کو اس نے یہ نہیں بتایا۔ رات اسے ہاسپٹل میں لے گیا۔ جب اس کے ہاتھ پہ لگا ہوا برنولہ دیکھا، تب ربانہ بیگم نے پریشان ہو کے پوچھا، تو اس نے بتایا رات تھوڑی اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس وجہ سے ہاسپٹل لے گیا تھا۔ اسے کھلاتے پلاتے کچھ نہیں ہے، ڈاکٹر نے بولا ہے، اتنی زیادہ ویک ہے۔ اور یہ سن کے ربانہ بیگم کے چہرے کا رنگ بدلا۔ وہ کہنے لگی، بس ویسے ہی، اپنا خیال نہیں رکھتی۔ ربانہ بیگم نے بھی بہت چھوٹا سا رہا، کیونکہ وہ زیادہ تر وہاں پہ بیٹھ نہیں سکتی تھی۔ واپس کمرے میں آ گئی۔ فنکشن ابھی چل رہا تھا۔ وہ اسے لے کے کمرے میں آ گیا، بیڈ پہ بٹھاتے ہوئے اس کے قدموں میں جھک کے اس کی ہیلز کو اتارا، نگاہیں اٹھا کے اس کی طرف دیکھا، جو کافی زیادہ ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کے دوپٹے کو پن سے آزاد کیا، کہنے لگا، ریلیکس ہو جائیں، جب آپ ریلیکس ہوں گی پھر چینج کر لیجئے گا، میں آپ کی جویلری اتار دیتا ہوں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے چوڑیاں، بریسلٹ، سب کچھ اتار دیا۔ بالکل ریلیکس ہو جائیں، گہرے سانس لیں۔ وہ گہرے سانس دے رہی تھی۔ کافی وقت بعد وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ ابھی بھی اس نے وہی بھاری میکسی پہنی ہوئی تھی۔ شاید وہ کمفرٹیبل محسوس نہیں کر رہی تھی، اور وہ اسے اٹھانا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے اوپر کمبل سیٹ کرتا وہ باہر آیا، سیدھا ربانہ بیگم کے پاس آ گیا۔ چچی جان، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ ہاں بیٹا بولو، آپ جانتی ہیں کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، وہ کیوں ایسی ہو جاتی ہے۔ مجھے وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی اور پریشان لگ رہی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ نارمل ہے، اس کے ساتھ کوئی تو مسئلہ ہے، اور آپ جانتی ہوں گی۔ نہیں بیٹا، ہمیں تو بس اس نے اتنا بتایا ہے کہ وہ وہاں اپنی سب فرینڈس کو چھوڑ کے آئی ہے۔ پاکستان کا ماحول اسے اچھا نہیں لگا، بس یہی بات تھی۔ وہ وہاں سے واپس نہیں آنا چاہتی تھی، اس وجہ سے شاید اتنی زیادہ ڈسٹرب ہے۔ لیکن پریشان مت ہو، کچھ ٹائم بعد ٹھیک ہو جائے گی۔ ان کی بات سن کے وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ چلیں ٹھیک ہے، کچھ ٹائم گزرنے کا میں ویٹ کر لیتا ہوں۔ وہ اس کا خیال رکھنے لگا، مگر جب بھی اسکندر اس کے پاس جانے کی کوشش کرتا تو وہ بہت زیادہ گھبرا جاتی۔ حمزہ صاحب کہنے لگے، اب اسے ہنی مون پہ لے جاؤ، مگر یہاں پہ بھی وہ خاموش تھی۔ اسے ہنی مون پہ لے کے آیا، خوبصورت جگہ پہ گھمانے لے کے جاتا، اس کے ساتھ باتیں کرنے کی کوشش کرتا، اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا۔ ویسے وہ نارمل ہوتی جا رہی تھی، مگر جب بھی اس کے پاس جانے کی کوشش کرتا تو وہ ڈر جاتی۔ تم کیوں میرے پاس آ رہے ہو؟ پلیز پیچھے ہٹو، میں کسی اور کی بیوی ہوں، میرے پاس آنے کی کوشش مت کرو، میں مر جاؤں گی، پلیز میرے وجود کو داغدار مت کرو۔
جاؤ یہاں سے، پلیز چلے جاؤ، مجھے چھونا مت، مجھے مت چھونا، تم تو درندے ہو، تم مجھے چھونا مت۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک دم سے چیخ مار کے اٹھی اور اس کے چیخنے پہ اسکندر کی بھی آنکھ کھل گئی۔ اسکندر نے اسے دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ اسکندر اس کے قریب ہونے لگا۔ میرے پاس مت آنا، مجھے چھونا مت۔ وہ ڈری ہوئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ وہ نرمی سے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا۔ میں نے بولا میرے پاس مت آنا، دور رہو مجھ سے۔ وہ اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے چلا رہی تھی۔ کمرے میں لائٹ آن ہو گئی۔ اسکندر نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ اسے پیچھے دھکا دینے کی کوشش کرنے لگی۔ دور رہو مجھ سے، کیوں تم میرے پاس آ رہے ہو؟ جاؤ یہاں سے، دور ہٹو۔ وہ چلا رہی تھی۔ میں مر جاؤں گی، چھوڑو مجھے۔ اسکندر نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ بتاؤ نا مجھے، تم کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ اسکندر کا پہلی دفعہ دل ٹوٹنے لگا تھا اس کی یہ حالت دیکھ کے۔ اٹھو، میں تمہیں ہاسپٹل لے چلتا ہوں، تمہاری کنڈیشن بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی۔ وہ ڈرتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، مجھے کہیں بھی نہیں جانا، چھوڑو مجھے واپس اپنے گھر جانا ہے، مجھے ماما بابا کے پاس جانا ہے، چھوڑو مجھے۔ اسکندر اسے لے کے ہاسپٹل آ گیا، مگر ابھی تک بھی وہ ہے جانی کیفیت میں تھی۔ اسے پیچھے دھکا دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس جانے کی کوشش کرتی تو چلا کے ڈاکٹر کو بھی خود سے دور کر دیتی۔ ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا اور اس سے پوچھنے لگی، یہ آپ کی وائف ہے؟ ڈاکٹر کی بات سن کے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جی یہ میری وائف ہیں۔ اچھا، شاید پریگننسی کی وجہ سے ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، تو اتنا زیادہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، انہیں بس محبت سے رکھیں اور نارمل کرنے کی کوشش کریں۔ ڈاکٹر کی بات سن کے، کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ نے کیا بولا؟ پریگننسی کی وجہ سے؟ میں آپ کی بات کو سمجھا نہیں۔ ڈاکٹر کہنے لگی، دیکھیں پچھلے 1 ماہ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں۔ اور یہ سن کے وہ حیرت سے ڈاکٹر کی طرف دیکھنے لگا۔ ڈاکٹر کی بات سن کے اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ اس نے مزید کوئی بات نہیں کی۔ میں آپ کو کچھ میڈیسنز لکھ کے دیتی ہوں، آپ لوگ پہلے کون سی میڈیسنز یوز کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر کی بات سن کے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ہم پہلے کوئی بھی میڈیسن یوز نہیں کر رہے۔ اچھا، شاید اس وجہ سے ان کی کنڈیشن یہ ہے، بہت زیادہ ویک بھی ہیں۔ کچھ وٹامنس کی میڈیسن لکھ کے دیتی ہوں اور کچھ طاقت والی میڈیسن، وہ آپ ان کو دیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ڈاکٹر نے میڈیسنز لکھ کے دیں۔ وہ کافی زیادہ الجھا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ جیسے ہی روم میں داخل ہوا، وہ اسٹریچر پہ لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ اسکندر میں ہمت ہی نہیں ہوئی کہ وہ اسے کسی قسم کا کوئی سوال پوچھے۔ واپس چلیں گھر۔ اس نے اسکندر کی طرف دیکھا۔ وہ اس سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک تکلیف تھی، اتنی زیادہ تکلیف تھی جس نے اسکندر کے دل کو چھلنی کر دیا۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے ہاتھ کو پکڑنا چاہا۔ جب پتہ چل گیا میں آپ کے قابل نہیں ہوں تو کیوں میرے پاس آ رہے ہیں؟ کیوں مجھے چھو رہے ہیں؟ مجھے حقیقت بتاؤ۔ وہ نرمی سے بولا، میں آپ کو حقیقت نہیں بتا سکتی، بس آپ مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو اجازت دیتی ہوں، آپ مجھے طلاق دے سکتے ہیں، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں آپ کو اپنی حقیقت بتاؤں۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ لیکن رونا تو بند کریں۔ وہ اس کے قریب نہیں گیا، نہ ہی اسے کوئی حوصلہ دلاسا دیا، بس اتنا کہنے لگا کہ رونا بند کریں، میں نے بولا ہے کہ آپ مجھے طلاق دے دیں۔ نہیں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی۔ اب کی بار وہ شدت سے روتے ہوئے چلائی۔ اسکندر اس کے پاس آیا، اس کے بازو سے پکڑا۔ پلیز اٹھیں۔
وہ واپس آ کے گاڑی میں بیٹھی۔ گاڑی اس نے ہوٹل کی طرف موڑ دی۔ ابھی ہمیں واپس گھر جانا ہے۔ ہوٹل میں آتے ہی اس نے اپنا ضروری سامان اٹھایا۔ بل وغیرہ پے کرنے کے بعد وہ باہر آئے۔ وہ ابھی تک گاڑی میں بے جان مجسمے کی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے آ کے گاڑی کا دروازہ کھولا اور سامان گاڑی میں رکھا۔ آگے دوسری طرف سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ اسٹیئرنگ پہ سر رکھتے ہوئے اس نے گہری سانس لی۔ پھر ساتھ بیٹھی ہوئی منہا کو دیکھا۔ منہا، تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ۔ اب کی بار وہ نرمی سے گویا ہوا، مگر منہا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس کی ہچکیوں کی آواز گاڑی میں گونج رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کو اپنے بیلی پہ رکھا ہوا تھا، بار بار اس کے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کو پکڑا تو وہ جی جان سے کپکپائی۔ میں آپ کا شوہر ہوں، کہ آپ مجھے بھی اپنی حقیقت نہیں بتائیں گی؟ اس کی بات سن کے وہ خاموش ہو گئی اور اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ کی گرفت سے چھڑا لیا۔ صبح کے وقت کار گھر کے دروازے کے سامنے رکی۔ کارٹ نے دروازہ کھولا، گاڑی پورچ میں رکی۔ وہ سو چکی تھی۔ ملازم کو سامان کا نکالنے کا کہتے ہوئے اسے بازوؤں میں اٹھا کے کمرے میں لے آیا۔ ربانہ بیگم اور ہاجرہ بیگم نے انہیں دیکھا تھا۔ انہیں حیرت ہوئی تھی، یہ اتنی صبح صبح واپس کیوں آ گئے ہیں؟ ابھی انہیں گئے ہوئے 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا اور ان کا یوں واپس آ جانا انہیں پریشان کر گیا۔ لا کے اسے بیڈ پہ لٹا کے اس کے اوپر کمبل درست کرنے لگا۔ اس کے ہاتھ کو پکڑا۔ میں جان لوں گا، تمہیں لگتا ہے مجھے تم سے نفرت ہو گئی ہے، لیکن شاید ایسا کبھی نہ ہو، کیونکہ میں تم سے نفرت کر ہی نہیں سکتا۔ ہاں، اگر تمہارا گناہ ہوا تو میں کبھی تمہیں اپنے پاس نہیں رکھوں گا۔ وہ کمرے سے باہر آیا۔ رات بھر جاگنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں لال سرخ ہونے لگیں۔ ہاجرہ بیگم گویا ہوئی، بیٹا آپ واپس کیوں آ گئے ہیں؟ آپ لوگ تو پورے مہینے کا کہہ کے گئے تھے، لگتا ہے پوری رات آپ لوگوں نے سفر کیا ہے، ایسے اچانک واپس آ گئے۔ ربانہ بیگم کی طرف دیکھ کے کہنے لگا، ہاں مما، کچھ راز باقی تھے جو مجھے جاننے تھے، اس وجہ سے مجبوراً واپس آنا پڑا۔ ربانہ بیگم کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی۔ ناشتہ لگوا دیں۔ ملازمین ناشتہ لگا رہے تھے۔ آگے سب ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ گئے۔ حمزہ صاحب اور حسام صاحب نے جب اسے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے دیکھا تو حیرت ہوئی۔ بیٹا آپ لوگ واپس آ گئے ہو؟ جی بابا جان۔ ابھی تو وہ اس کے ماما بابا سے کوئی سوال نہیں کرنا چاہتا تھا، اس سے پہلے پوچھنا چاہتا تھا۔ شاید اس کے ماما بابا کو ان سب کے بارے میں پتہ تھا، اس وجہ سے انہیں اس کی شادی کی اتنی زیادہ جلدی تھی۔ وہ اس کے گناہ کو چھپانا چاہتے تھے۔ منہا کی جب آنکھ کھلی، اس نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا، اس کا سر سکندر کی گود میں تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا، بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے، آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ ایک دم سے منہا نے آنکھیں کھولی، اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ وہ منہا کے بہت قریب ہو کے بیٹھ گیا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے لیا۔ منہا مجھے حقیقت بتاؤ، اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے بولا۔ آپ میرے جذبات کا، میری فیلنگز کا مذاق بنانا چاہتے ہیں، مجھے معلوم ہے۔ پہلے محبت سے مجھ سے میری حقیقت جانیں گے، اس کے بعد مجھ پہ انگلی اٹھائیں گے۔ آپ کو یہی لگتا ہے کہ میں آپ کو حقیقت بتاؤں گی، آپ مجھ پہ انگلی اٹھائیں گے، میرے کردار پہ انگلی اٹھائیں گے؟ وہ روتے ہوئے بولی، منہا تمہیں ایک چیز کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں حقیقت جاننا چاہتا ہوں، بہت زیادہ محبت کرتا ہوں تم سے، آپ مجھ سے نہیں برداشت ہو رہا، مجھے حقیقت نہیں معلوم۔ وہ اس کے کندھوں سے پکڑ کے اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولا۔ منہا ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ وہ آہستگی سے منہا کے کندھوں سے پکڑ کے اسے سینے سے لگاتا اپنائیت کا احساس دلانے لگا۔
منہا، میں سچ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میں نہیں آپ کا مذاق اڑانا چاہتا، نہیں آپ کے جذبات کا مذاق بنانا۔ منہا، میں بہت ٹوٹ کے چاہتا ہوں آپ کو، آپ سوچ بھی نہیں سکتی میں نے آپ سے کتنی محبت کی۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا، اس کے آنسوؤں کو اپنے ہاتھ سے صاف کرنے لگا۔ ضروری نہیں ہر بار کچھ عورت کے ساتھ غلط ہو تو اس میں عورت کا ہی قصور ہوتا ہے۔ بتائیں مجھے، میں آپ کا شوہر ہوں، آپ کا ہمدرد ہوں، بتائیں۔ نہیں، جب میرے ماں باپ میرے ہمدرد نہیں بنے تو آپ کیا بنیں گے؟ میں نے ان کو بولا تھا آپ کو ساری حقیقت بتا دیں، لیکن انہوں نے جب کچھ نہیں بتایا تو میں کیسے بتاؤں؟ میرا دل بند ہو جائے گا جب میں آپ کو بتاؤں گی۔ پیچھے ہٹیں۔ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے خود سے دور کرنے لگی۔ میں یہ اولاد بھی نہیں چاہتی۔ وہ لوگ جنہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی، جنہوں نے مجھے برباد کیا، ان کا خون میں کیوں پالوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ روتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی۔ آپ ابھی بھی باقی مردوں کی طرح نکلو گے۔ کوئی بھی مرد ایسی عورت کو قبول نہیں کرتا، تو میں کیسے یقین کر لوں آپ مجھے قبول کر لیں گے؟ میں کبھی نہیں آپ کی زندگی میں شامل ہونا چاہتی تھی۔ ہاں، میں نے ساری عمر آپ سے محبت کی، ہمیشہ آپ سے محبت کی، لیکن اب آپ کے پاس نہیں آ سکتی، آپ کے قریب نہیں آ سکتی۔ مجھے کچھ ہو جائے گا، میرا دل بند ہوتا ہے جب جب میں سوچتی ہوں آپ ایک پاکیزہ مرد ہیں، لیکن آپ کو پاکیزہ عورت نہیں ملی۔ یہ سوچ سوچ کے میرا دل بند ہوتا ہے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی۔ روتے روتے اس کے بازوؤں میں بے ہوش ہو گئی۔ ابھی تو وہ اس سے پوچھنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس کو بے ہوش ہوتا دیکھ کے وہ کافی زیادہ پریشان ہو گیا۔ اس کی کنڈیشن ایسی نہیں تھی۔ اسے گھر میں رکھتا، اسے لے کے ہاسپٹل آ گیا۔ ڈاکٹر کہنے لگی ان کی کنڈیشن خراب ہو رہی ہے، پتہ نہیں اچانک سے ان کو کیا ہوا ہے، ہمیں خود کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ ڈاکٹر کی بات سن کے وہ پریشان ہو گیا۔ اس کی زیادہ ٹینشن لینے کا یہ نتیجہ نکلا کہ اس کا بچہ ختم ہو گیا۔ وہ باہر کوریڈور میں بیٹھا ہوا تھا، اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا ایک عورت کے لیے یہ سب کچھ بتانا کس قدر تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اس نے پاس بیٹھی ہوئی ربانہ بیگم کی طرف دیکھا۔ صرف وہ ساتھ ربانہ بیگم کو ہی لے کے آیا تھا۔ ربانہ بیگم سے کہنے لگا، پلیز چچی جان، اب تو مجھے حقیقت بتا دیں، دیکھیں وہ کس حالت سے گزر رہی ہے۔ وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا، جنہوں نے یہ سب کچھ اس کے ساتھ کیا تھا ان کو سزا دلوا چکے ہیں اس کے بابا، لیکن ہم مانتے ہیں ہماری غلطی ہے، ہمارا قصور ہے، ہم نے تمہیں حقیقت نہیں بتائی۔ وہاں اس کے کالج کے کچھ لڑکوں نے اکیلا دیکھ کے اس کے ساتھ، اس کے بعد وہ نگاہیں جھکا گئی۔ مزید ان میں ہمت ہی نہیں تھی۔ ان کو بہت سخت سزا سنائی گئی تھی۔ عدالت میں کافی زیادہ کیس چلا، اسی وجہ سے ہم لوگ یوں اچانک واپس آ گئے۔ ہم لوگ نہیں چاہتے تھے کہ کچھ بھی غلط ہو۔ اس سے پہلے اس کی رخصتی تمہارے ساتھ کروا دیتے ہیں، ساری بات چھپ جائے گی۔ اور وہ ان کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ لوگوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اس وجہ سے مجھے بھی تکلیف پہنچی اور اسے بھی تکلیف پہنچی۔ ابھی وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ اسے پہلے ہی ڈرا دیا تھا کہ میں کبھی اسے قبول نہیں کروں گا، جس کی وجہ سے وہ ایسی ہو گئی۔ ربانہ بیگم کافی زیادہ شرمندہ نظر آ رہی تھی۔ اسے ہوش آئی تو ڈاکٹر نے اسے ڈسچارج کر دیا۔ وہ اسے لے کے واپس گھر آ گیا۔ ربانہ بیگم کو اس نے منع کیا تھا کہ میرے ماما بابا کو اس بارے میں کچھ مت بتائیے گا، میں اسے سنبھال لوں گا۔ وہ جب بھی پریشان ہوتی، جب بھی روتی، رات کو اٹھتی، ڈر جاتی، تو وہ اسے اپنے سینے سے لگاتا، اسے اپنائیت کا احساس دلاتا، گھنٹوں اس کے ساتھ باتیں کرتا رہتا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتا، محبت جتاتا تھا
کہ وہ اسے اس تکلیف سے نکال سکے۔ وہ جانتا تھا ایک عورت کے لیے اس تکلیف سے نکلنا ناممکن ہوتا ہے۔ وہ ساری زندگی یہ تکلیف نہیں بھول پاتی۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ وہ راکنگ چیئر پہ بیٹھا ہوا تھا جب آکی اس کے پاس بیٹھ گئی، اس کے سینے پہ اپنا سر رکھتے ہوئے گلے میں باہیں ڈالی، کہنے لگی، آپ نے مجھے قبول کر لیا۔ آپ کبھی دوبارہ مجھے میرے ماضی کا طعنہ تو نہیں دیں گے؟ جس تکلیف سے گزری تھی آپ مجھے کبھی مزید تکلیف میں مبتلا تو نہیں کریں گے؟ وہ محبت سے اسے پوچھ رہی تھی۔ وہ اسے اٹھاتا واپس کمرے میں لے کے آیا، بیڈ پہ بٹھاتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ آپ کو پتہ ہے میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ بچپن میں جب ہم دونوں کا نکاح ہوا تھا تب میں نے آپ کو ہر عیب سمیت قبول کیا تھا، تو آپ نے کیسے یہ سوچ لیا تھا کہ میں آپ کو کبھی زندگی میں چھوڑ دوں گا؟ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، میں نے سنا تھا کبھی ایسی لڑکیوں کو کوئی مرد قبول نہیں کرتا۔ میں ڈر گئی تھی، مجھے لگتا تھا آپ بھی مجھے قبول نہیں کریں گے، اس وجہ سے میں کبھی آپ کی زندگی میں شامل نہیں ہونا چاہتی تھی۔ مجھے ڈر لگتا تھا آپ مجھ سے شادی کر لیں گے، آپ کو پھر میری حقیقت پتہ چل جائے گی، آپ مجھے اپنی زندگی سے نکال دیں گے اور میں ٹھکرائے جانے کی تکلیف کبھی برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ وہ اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ بوسہ دیتے ہوئے کہنے لگی، آپ بہت اچھے ہو، آپ میرے لیے ایک فرشتہ ثابت ہوئے ہو۔ وہ کہنے لگا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں بھی ایک گنہگار انسان ہوں، لیکن اگر یہاں پہ تمہاری غلطی نہیں تھی تو میں تمہیں کس چیز کی سزا دیتا؟ ہاں بتاؤ۔ یہ کہتے ہوئے محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دیا۔ تو کیا ہمیں پھر ایک نئی زندگی کی شروعات کرنی چاہیے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی اور وہ اس کے جذبات کا آج احترام کر رہی تھی۔ وہ مزید اس کا امتحان نہیں لینا چاہتی تھی۔ وہ انسان تھا، وہ جانتی تھی اس کے اندر جذبات پائے جاتے ہیں۔ اس کی بات سن کے وہ مسکرا دیا، شکر ہے بیگم کو بھی ہمارا خیال آیا۔ یہ کہتے ہوئے محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دیا، اس کے ساتھ ایک زندگی کی نئی شروعات کی، اور اس سفر کا آغاز محض محبت ہی محبت تھا، اور وہ خوش تھی۔ اس مرد نے بغیر اسے ماضی کا طعنہ دیے اسے قبول کیا۔